یہ کہانی میرے ایک دوست رضوان کی بہن چندا کے ساتھ بنتے ہوئے چند دنوں کی ہے۔ لاہور کے ایک پوش علاقے میں میرا ایک کلاس فیلو رضوان رہتا تھا، جو کالج میں میرے ساتھ پڑھتا تھا اور آج کل اپنے کاروبار کرتا تھا۔ اس کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا۔ ہماری ایک دوسرے کے ساتھ بہت دوستی تھی اور میں اکثر کے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ اس کے ابو امی اور بھائی بھی میرے ساتھ فری تھے اور کئی بار ہم سب لوگ اکٹھے بیٹھ کر تاش اور کریم بھی کھیلا کرتے تھے۔ ویسے تو گھر کا ماحول اتنا ایڈوانس نہیں تھا، لیکن اس کی بہن ساجدہ، جس کو سب گھر والے چندا کہہ کر پکارتے تھے، اس وقت اس کی عمر 16-17 برس کے قریب ہو گئی اور میں اس وقت تقریباً 2.5 سال کی عمر کا تھا۔ عمر میں مجھ سے کافی چھوٹی ہونے کی وجہ سے بھی زیادہ آزادی کے ساتھ میرے سامنے آ جاتی تھی اور کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی تھی۔ وہ رضوان کی طرح مجھے بھی بھائی جان ہی کہا کرتی تھی۔ ویسے بھی میں ان کے گھر کافی عرصے سے آ جا رہا تھا، جس کی وجہ سے میں ان کا فیملی فرینڈ بن چکا تھا۔ چندا سانولا رنگ اور تھکا نیل نقشے والا سمارٹ سی لڑکی تھی۔ میں نے کبھی اس کے ساتھ غلط کام کرنے کا دل میں بھی نہیں سوچا تھا، اسی لیے کبھی اس کے فنگر پر کبھی غور نہیں کیا۔ ویسے بھی میرے موجودگی میں وہ چادر اوڑھا کرتی تھی۔ یہ کوئی 4 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب دوپہر کے وقت رضوان کا فون آیا۔ اس نے مجھے فوری طور پر ریس کورس پارک میں ملنے کے لیے کہا۔ میں نے فوری طور پر گاڑی نکالی اور اس سے ملنے کے لیے ریس کورس پارک چلا گیا، جہاں وہ پہلے سے موجود تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کیا ایک مقدمہ اور اسے ڈھونڈ رہی ہے، لیکن اس مقدمے سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ گزشتہ رات پولیس نے اس کے گھر پر چھاپہ مارا، تاہم وہ فرار ہو گیا، لیکن پولیس نے اس کے والدہ اور چھوٹے بھائی کو پکڑ لیا ہے۔ اب گھر میں والدہ اور چھوٹی بہن ہیں، جن کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ امی تو بیمار ہے اور کوئی کام بھی نہیں کر سکتا، جبکہ چھوٹی بہن بھی بہت گھبرائی ہوئی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اس کے گھر چکر لگاؤں اور ان کو تسلی دوں۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں آج ہی ان کے گھر جاؤں گا۔ اس نے مزید کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ میں نے اس کو ATM مشین سے 20,000 روپے نکلوا کر کے دیے اور خود گاڑی پر بیٹھ کر اس کے گھر چلا گیا۔ چندا نے دروازہ کھولا اور مجھے ڈرائنگ روم میں لے آئی، جہاں اس کی والدہ بھی آ گئی۔ دونوں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ چند دنوں تک سب معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے 1 گھنٹے وہاں بیٹھ کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ پھر ان سے اجازت چاہیے تو رضوان کی امی نے کہا کہ بیٹا، ہم رات گھر میں اکیلے نہیں رہ سکتے، مہربانی کر کے رات کو تم گھر آ جانا۔ میں نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن جب انہوں نے رضوان سے فون پر بات کیا اور اسے کہا کہ شاکر سے کہے کہ رات کو ادھر ہی آ جائے، اس نے مجھ سے کہا تو مجھ سے انکار نہ ہو سکا۔ بہرحال میں اس وقت ان کے گھر سے نکل آیا اور دفتر چلا گیا اور پھر رات کو 10 بجے کے قریب ان کے گھر چلا گیا۔ دونوں ابھی تک میرے انتظار کر رہی تھی۔ میرے جانے پر کھانا لگایا اور ہم نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد رضوان کی امی، جو پہلے ہی شوگر، بلڈ پریشر، دل کی مریض تھی اور اس کے بعد مقدمہ کے پولیس چھاپہ سے بہت خوفزدہ تھی، نیند کی گولیاں لے اور اپنے کمرے میں سو گئی۔ چندا نے میرے بسترے دوسرے کمرے میں لے آئے اور خود امی والے کمرے میں جا کر سو گئی۔ تاہم مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ رات کو تقریباً 1:30 بجے کے قریب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر پوچھا تو باہر سے آواز دی گئی کہ دروازہ کھولو، پولیس آئی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو
1 درجن کے قریب پولیس والے موجود تھے۔ دروازے کھولتے ہی مجھے دھکا دے کر اندر آ گئے۔ انہوں نے سارا گھر کا تلاشی لیا۔ اس دوران چندہ اور رضوان کی امی بھی اٹھ گئے۔ جب کہ گھر والوں کو رضوان نہ ملا تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے ان کو بتایا کہ میں مہمان آیا ہوں، تو مجھے کہنے لگے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے ان سے کہا کہ میں کیوں چلوں؟ تو کہنے لگے کہ تمہیں رضوان کے بارے میں معلوم ہوگا، جب وہ پکڑا جائے گا تو تمہیں چھوڑ دیں گے۔ خبر میں نہ آنے سے کہا کہ آپ چلو، میں اپنی گاڑی میں آتا ہوں۔ تو انہوں نے دو سپاہی میرے ساتھ میرے گاڑی میں بٹھا دیے۔ میں نے تھانے جاتے ہوئے راستے میں ایک فوجی افسر دوست کو فون کیا اور ان کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ جنہوں نے کچھ کرنے کا کہا اور فون بند کر دیا۔ جب تھانے پہنچے تو چھاپہ مار ٹیم کے انچارج انسپکٹر باہر ہی کھڑے تھے۔ میرے گاڑی سے اترتے ہی کہنے لگے، شاکر صاحب، آپ ہمیں میجر صاحب کے بارے میں پہلے ہی بتا دیتے تو ہم آپ کو تھانے آنے کی زحمت ہی نہیں دیتے۔ آپ گھر جا سکتے ہیں۔ معاملہ میری سمجھ میں آ گیا کہ میرے دوست نے فون کر کے ان کو مجھے چھوڑنے کا کہہ دیا۔ خیر واپسی پر میں نے دوست کو فون کر کے ان کا شکریہ ادا کیا اور رضوان کے گھر چلا گیا۔ میں گھر پہنچا تو چندہ اور اس کی امی صحن میں بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی چندہ بھاگ کر میرے پاس آئی اور میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ آج پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ چندہ جوان ہو چکی ہے۔ اس کی ابری ہوئی چھاتی میرے سینے کے ساتھ لگی تو میرے ذہن میں کئی خیالات آئے، تاہم میں نے ان خیالات کو جھٹکا کر اس کو علد کیا اور کہا کہ اب کچھ نہیں ہوگا، تم لوگ سو جاؤ۔ وہ دونوں اپنے کمرے اور میں دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ خیر یہ رات میں نے جاگ کر گزاری اور صبح ناشتہ کر کے دفتر چلا گیا اور شام کو اپنے گھر جا کر کپڑے چینج کر کے ٹی وی دیکھنے بیٹھ گیا۔ میرے ذہن میں تھا کہ مجھے صرف 1 دن کے لیے رضوان کے گھر جانا تھا۔ میں چلا گیا، اب میں اپنے ہی گھر میں رہوں گا۔ تھوڑی دیر بعد چندہ کا فون آ گیا کہ بھائی جان آپ ابھی تک نہیں آئے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ مجھے آج بھی آنا ہے؟ تو کہنے لگی کہ صرف آج ہی نہیں، مزید کئی دن تک۔ دوستو یہ پارٹ آج آپ نے سنا۔ دوسرا پارٹ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ہم دوسرا پارٹ بھی اپلوڈ کر دیں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔